آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے. کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنت ہے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں, روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سا وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی, کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمد ہوتی تھی, نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹیں بھی نہ پڑیں پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے, اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے, تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے, اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے, یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں, کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.